अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से एसएलओ पैटर्न बोर्ड के पेपर की पैटर्न की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट ईयर क्लास मुतल्ला कुरान हकीम के बोर्ड के एसएलओ पैटर्न की तैयारी से के बारे में पार्ट नंबर 2 सूरह बकरा की तैयारी के हवाले से आम वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बोर्ड का एसएलओ पैटर्न और ये सब चीज़ें अहम टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ आएंगे। बेटा सूरह बकरा पारा नंबर 2 और आयत करीमा 143। आयत करीमा 143 में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लक़ब दिया गया, एक खिताब किया गया उम्मत वसत। ये टॉपिक है सूरह बकरा की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वसत करार दिया गया। इसकी 4 हेडिंग्स बन सकती हैं। नंबर 1 एतदाल और तवाज़ुन का उसूल, नंबर 2 किस्त और अदल की क़यादत, नंबर 3 दीन के मुकम्मल और जामे पैगाम का हामिल, नंबर 4 दुनिया में हिदायत और रहनुमाई का फरीज़ा। इसी तरह टॉपिक नंबर है 31 तहवील किबला, तब्दील किबला से मुताल्लिक़ है। इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और इसका मकसद क्या था और इसकी हिकमत क्या है। और इसी तरह तहवील किबला और उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद है। नंबर 4 तहवील किबला का उसके असरात और उसका ईमान पर असर क्या है। बेटा टॉपिक नंबर 31 अहले किताब का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना। तो 146 आयत करीमा में टॉपिक मौजूद है। सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग बनेगी अहले किताब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने का पस मंज़र। नंबर 2 अहले किताब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पहचानने की वजह क्या है। हेडिंग नंबर 3 बनेगी कुरान करीम और अहादीस में अहले किताब की शनाख्त और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ क्या है। हेडिंग नंबर 4 अहले किताब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी। टॉपिक नंबर 33 है ईमान वालों को 2 चीज़ों के ज़रिए मदद मांगने का हुक्म। आयत करीमा 153 में जब 2 का फिंगर आया तो मालूम हो गया कि 2 हेडिंग्स लाजमन बनेगी। टॉपिक नंबर 33 है ईमान वालों को चंद चीज़ों के ज़रिए आजमाए जाने का हुक्म है। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 चीज़ें ऐसी ज़िक्र की गई हैं आयत करीमा 155 में कि वो सारी की सारी हेडिंग्स बन सकती हैं। टॉपिक नंबर 35 है अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ। 2 हेडिंग्स बनेगी सफ़ा और मरवा। सफ़ा फर्स्ट हेडिंग बनेगी और मरवा सेकंड हेडिंग बनेगी। इसी तरह टॉपिक नंबर 36 है अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ। दोबारा अगर 164 पर ये टॉपिक आए तो चंद एक निशानियाँ जिस तरह रात और इसी तरह दिन, इसी तरह सुबह, इसी तरह रात दिन के अलावा पानी में कश्तियों का चलना, इसी तरह बादलों का आसमान पर आना वगैरह, ये सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। टॉपिक नंबर 37 है हुर्मत वाली चीज़ें। हुर्मत वाली चीज़ें 4 हेडिंग्स बनेगी। नंबर 1 हेडिंग नंबर 1 अलमईता मुर्दार, हेडिंग नंबर 2 दम खून, हेडिंग नंबर 3 वो जानवर जिन पर ज़बह करते हुए अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो हलाल जानवर भी हराम हो जाते हैं। नंबर 4 खंजीर, उसका गोश्त, उसकी सब चीज़ें हराम है। ये आयत करीमा 160 बल्कि 173 में टॉपिक मौजूद है। इसी तरह 177 में आयतुल बिर के नाम से टॉपिक है। तो इसी तरह टॉपिक नंबर 39 है किसास का टॉपिक। किसास के टॉपिक से रिलेटेड 178 से 179 पर ये टॉपिक मौजूद है। अब इसकी 4 हेडिंग कैसे बनेगी। किसास की सबसे पहली तारीफ़ आएगी, फिर उसके बाद किसास की अहमियत आएगी, फिर उसके बाद सूरह बकरा की रोशनी में किसास की जो हिकमत और फ़वाइद है वो आएंगी। और इसी तरह हेडिंग नंबर 4 किसास और मुआफ़ी का तवाज़ुन कुरानी तालीमात की रोशनी में। टॉपिक नंबर 40 वसीयत का हुक्म। यह आयत करीमा 180 ता 182 में ये टॉपिक मौजूद है। सबसे पहले वसीयत का मफ़हूम आएगा कि वसीयत की तारीफ़ क्या है, फिर उसके बाद वसीयत की अहमियत आएगी, फिर उसके बाद हेडिंग नंबर 3 आएगी कि सूरह बकरा की रोशनी में वसीयत का शरई हुदूद क्या, वसीयत की और उसके उसूल क्या है। इसी तरह हेडिंग नंबर 4 आएगी वसीयत का मकसद और वरासा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। टॉपिक नंबर 41 आयत करीमा 183 से लेकर 187 में मौजूद है रोज़े का जिक्र, सौम सियाम का जिक्र। 4 हेडिंग्स बनेगी रोज़े की फ़र्ज़ियत, फिर उसके बाद रोज़े का मकसद, फिर उसके बाद रोज़े के आदाब, फिर रोज़े के रूहानी जिस्मानी फ़वाइद। टॉपिक नंबर 42 है आयत करीमा 196 में टॉपिक मौजूद है हज का टॉपिक है, हज उम्रे का टॉपिक मौजूद है। और टॉपिक नंबर 43 में आयत करीमा 197 में हज ही से मुताल्लिक़ ये टॉपिक है, अलबत्ता ममनुआत हज पर मुश्तमिल है।
ممنوعات حج 3 ذکر کیے گئے ہیں سورہ بقرہ کی روشنی میں. ٹھیک ہے. ٹاپک نمبر اس کی ہیڈنگس 3 بنے گی. ٹاپک نمبر 45 ہے شراب اور جوا سے متعلق 219 آیت کریمہ میں ٹاپک موجود ہے. 4 ہیڈنگز اس کی بھی بنے گی. سورہ بقرہ میں شراب اور جوئے کی حرمت کا جو اعلان ہے. نمبر 2 شراب اور جوئے کے نقصان دہ اثرات کیا ہے. نمبر 3 اسلامی معاشرے میں شراب اور جوئے کی ممانعت کا مقصد کیا ہے اور اس کے شراب اور جوئے سے بچنے کے روحانی و اخلاقی فوائد کیا ہیں. ٹاپک نمبر 46 ہے قسموں کا بیان. ایمان قسموں کا بیان آیت کریمہ 224 225 میں ٹاپک موجود ہے. پھر قسموں کی 3 قسمیں بنے گی. تو یہ 3 قسمیں 3 ہیڈنگز کے طور پر آپ کے سامنے آئیں گی. ٹاپک نمبر 48 ہے طلاق کا ٹاپک ہے. 226 سے لے کر 228 پر یہ ٹاپک موجود ہے. 4 ہیڈنگز اس کی بنے گی. ہیڈنگ نمبر 1 تعریف طلاق کی کیا ہے. ہیڈنگ نمبر 2 طلاق کی قسمیں کتنی ہے. ہیڈنگ نمبر 3 طلاق کی وجوہات کیا ہے. ہیڈنگ نمبر 4 اس کے اثرات کیا ہیں. ٹاپک نمبر 48 خلا کا ٹاپک ہے. آیت کریمہ 229 اس کی سب سے پہلے خلا کی تعریف. ہیڈنگ نمبر 2 شرعی اصول کیا ہے. ہیڈنگ نمبر 3 خلا کے حقوق کیا ہے. ہیڈنگ نمبر 4 خلا کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. اسی طرح ٹاپک نمبر 49 یہ رضاعت سے متعلق ہے. 233 میں ٹاپک موجود ہے. اسی طرح ٹاپک نمبر 50 عدت کا ٹاپک ہے. 234 میں ہے. ہیڈنگز اس کی 4 بنے گی. ہیڈنگ نمبر 1 عدت کی تعریف. ہیڈنگ نمبر 2 عدت گزارنے والی 4 قسم کی عورتیں. ہیڈنگ نمبر 3 ممنوعات عدت. عدت میں کون سے کام ممنوع ہے شریعت کی طرف سے. ہیڈنگ نمبر 4 عدت کے بعد عورت کو نکاح کا اختیار ہے. اسی طرح ٹاپک نمبر 51 ہے 236 سے لے کر 237 آیت کریمہ میں مہر کا ٹاپک ہے. 4 ہیڈنگز بنے گی. مہر کی تعریف ہے. ہیڈنگ نمبر 2 مہر کا وجوب ہے. ہیڈنگ نمبر 3 مہر کی ادائیگی ہے. اور ہیڈنگ نمبر 4 ہے کہ مہر کی صورتیں. ٹاپک نمبر 52 ہے آیت کریمہ 246 سے 251 پر جالوت طالوت کا مشہور واقعہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اس کی 4 ہیڈنگز بنے گی. سب سے پہلے جالوت طالوت کا جو واقعہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے. پھر طالوت کا انتخاب. پھر ہیڈنگ نمبر 3 جالوت طالوت کی جو آپس میں جنگ ہے. پھر ہیڈنگ نمبر 4 سورہ بقرہ کی روشنی میں جالوت اور طالوت کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباب. اسی طرح ٹاپک نمبر 53 ہے آیت کریمہ بلکہ ٹاپک نمبر 53 ہے آیت الکرسی کی فضیلت. آیت کریمہ 255 میں موجود ہے. تو اس کی مختلف ہیڈنگز بن سکتی ہے چونکہ آیت کریمہ آیت الکرسی میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے, اللہ کی صفات کا ذکر ہے, اور اسی طرح اللہ سے عیوبات کی نفی کا ذکر ہے, اور اللہ کی سفارش کا ذکر ہے, اللہ کے علم کا ذکر وغیرہ. یہ سارے ٹاپکس اپنی جگہ پر متوقع ہیڈنگز بن سکتی ہیں. ٹاپک نمبر 54 ہے 258 آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے. اسی طرح ٹاپک نمبر 55 حضرت عزیر علیہ السلام کا مشہور واقعہ 259 پر. تو ان واقعات کے بھی 4 ہیڈنگز بن سکتی ہیں. ہیڈنگ نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ, اگر حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ٹاپک ہو. نمبر 2 حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی اور معجزات. نمبر 3 حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے ایمان کو کتنی تقویت ملی, ایمان کی تقویت. نمبر 4 حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ موت و حیات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت. اسی طرح ٹاپک نمبر 55 آپ کے سامنے ہے آیت کریمہ 260 ہے سورہ بقرہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں. تو اس کی 4 ہیڈنگز بن سکتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ. نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی قدرت پر ایمان اور سوالات. نمبر 3 مردہ کو زندہ کرنے کے واقعے سے ایمان کی آزمائش اور نتائج. ہیڈنگ نمبر 4 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا مظہر. ٹاپک نمبر 57 ہے آیت کریمہ 261 سے 263 پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال. اسی طرح ٹاپک نمبر 58 ہے صدقہ مقبولہ. آیت کریمہ 264 سے 266 پر. یہ 66 میں یہ ٹاپک موجود ہے صدقہ غیر مقبولہ اور اسی طرح صدقہ مقبولہ کی مثالیں. ٹاپک نمبر 60 ہے ربا, سود. یہ آیت کریمہ 279 سے لے کر تقریباً 275 سے لے کر 279 آیت کریمہ میں موجود ہے ٹاپک. تو اس کی بھی 4 ہیڈنگز بن سکتی ہیں. سب سے پہلے سود کی تعریف کیا ہے, ربا کی. ٹاپک نمبر ہیڈنگ نمبر اس کی 2 بنے گی کہ ربا سود کی جو حرمت ہے وہ قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے. اور اسی طرح ہیڈنگ نمبر اس کی 3 بنے گی احادیث کی روشنی میں ربا کی جو ممانعت ہے.
تو اسی طرح اس کی ہیڈنگ نمبر 4 یوں بن سکتی ہے کہ اخروی سزا اس کی کیا ہے سورہ بقرہ کی روشنی میں سودی لین دین کرنے والوں کی۔ ٹاپک نمبر 61 ہے قرض کے بارے میں اہم ہدایات۔ یہ آیت کریمہ 280 سے لے کر 282 میں ٹاپک موجود ہے۔ تو سب سے پہلے قرض کی تعریف ہے ہیڈنگز، اور ہیڈنگ نمبر 2 ہے قرض کے معاملے میں انصاف اور امانت داری کی اہمیت ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 ہے سورہ بقرہ میں قرض کی واپسی اور اسی طرح مدت کے تعین ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4 قرض اس کے معافی کے روحانی اور اخلاقی اثرات۔ یاد رکھیے قرض کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو بنیادی طور پر مزید 3 ہیڈنگز آپ کی متوقع بن سکتی ہیں جو قرض کی لین دین کی بنیادی 3 شرائط سورہ بقرہ کی روشنی میں۔ ٹاپک نمبر لاسٹ ہے اس سورہ بقرہ کا جو بڑا امپورٹنٹ ہے 283 میں رہن جسے گروی کہا جاتا ہے، اس کی بھی 4 ہیڈنگز متوقع بن سکتی ہیں۔ تو فرسٹ ہیڈنگ ہے سب سے پہلے رہن کی تعریف کیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2 ہے کہ سورہ بقرہ کی روشنی میں رہن کے ذریعے قرض کی ضمانت اور اس کے حقوق و فرائض کیا ہے، اور اسی طرح ہیڈنگ نمبر اس کی 3 بنے گی کہ مقروض اگر جس کو قرض دیا گیا وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دی جائے جب تک اس کے پاس خوشحالی نہیں آتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4 قرض کی بھی اور اسی طرح بن سکتی ہے اور اس کی بھی اچھا، اور رہن کی ایک اور ہیڈنگ بن سکتی ہے کہ مرہونہ چیز پر اس کا قبضہ جب وہ چیز اس سے اس کا قرض جو ضمانت کی گارنٹی کے طور پر اس کے پاس موجود تھا اور اس نے وہ چیز جو دوسرے کے حوالے کی تھی۔ یہ سارے ٹاپک سورہ بقرہ کی روشنی میں 61 ٹاپک آپ کے سامنے آئے۔ بیٹا اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ جو بھی ٹاپک آپ کو سمجھ نہ آئے یا جس کی ہیڈنگز آپ کو سمجھ نہ آئے یا کسی آیت کریمہ سے ریلیٹڈ آپ کا کوسچن ہو، آپ ضرور کمنٹس میں اسے شیئر کریں مجھ سے۔ آپ میرے پرسنل نمبر پر آپ میسج کریں، کال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر طرح کے ٹاپک کے سورہ بقرہ کی روشنی میں آپ کو کلیئر ہو جائیں گے، اور ایسرو پیٹرن انشاءاللہ اتنا کلیئر ہو جائے گا کہ آپ بورڈ کے پیپر میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ پورے 100% نمبر 50 مارکس اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو جو پارٹ ہماری 3 کے نام سے سورہ آل عمران کی آ رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، آپ کو بہت اچھے نتائج اور آپ کا رزلٹ بہت بہتر مفید ثابت ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔